اکثر لوگ ہاتھوں کی لکیروں کے شکنجے میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ ان الجھنوں سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہوتے اور وہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ میری قسمت بدلنے کی کوئی نشانی اور معجزہ دکھا دے۔ تو سنو، میرا اللہ فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور اس تجارے کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دے گا۔ وہ تو بخشنے والا قدردان ہے۔ بس یاد رکھیں کہ دعائیں قسمت سے نہیں بلکہ قسمت دعاؤں سے بدلتی ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو گے، اللہ تمہارے یقین کے بعد کی کہانی موضوع کی لکھ دے۔ اگر کبھی تمہیں یہ لگنے لگے کہ مجھے کم سے نوازا گیا ہے یا میری قسمت کا ستارہ کہیں کھو گیا ہے، دھندلا گیا ہے، یا میری دعاؤں کے بعد کے حالات چینج نہیں ہو رہے، خوشیاں مجھ سے روٹ گئی ہیں، تو اللہ کا فرمان یاد کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی کامیابی یا ظاہری فائدہ دیکھ رہے ہو اور میرا اللہ اس خفیہ مسائل سے بخوبی آشنا ہوتا ہے جس سے آپ مزید پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ وہ میرا اللہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ وہ اس مشکل آزمائش کے ذریعے آپ کے لیے جنت کا سامان تیار کر رہا ہو۔ میرا اللہ تو وہ جانتا ہے جو میں اور آپ بھی نہیں جانتے۔ قرآن کی ایک آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو ہم نے نہیں دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دراصل دونوں کی ہی آزمائش ہے۔ بس یاد رکھیں کہ اللہ نے آزمائش میں اپنے پیارے بندوں کو تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچ کیوں پانی پلاتا؟ سنو، تم اپنی دعاؤں سے اپنی قسمت بدلنے کے طلبگار ہونا، تو یاد رکھو دعا کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ تمہارا انتظار، صبر اور شدت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ سنو، وہ زندگی کی کشتی بمبڑ میں اس لیے پھنس گئی ہے تاکہ تم صالح بن جاؤ۔ جیسے سونا کندن بن جاتا ہے نا، وہ بھی تو تپش سے گزرتا ہے تبھی تو کندن بنتا ہے۔ ایسے ہی تمہاری زندگی ہے، بس اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تاکہ تم شکر کی زندگی گزار سکو۔ سنو، تم اپنی قسمت چمکنے کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو نا، تو یاد رکھو اگر تمہارا ضمیر، تمہارا انر یہ چاہنے لگے کہ میں کسی کے راستے میں روشنی کر دوں یا کسی کی اشک بار آنکھوں میں خوشی کی چمک لے آؤں، تو ان قریب اللہ آپ کے راستے میں بھی روشنی کرتا چلا جائے گا اور آپ کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھے گا۔ بس ان قریب آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کی منتظر ہوں گی اور آپ کے حصے کا آسمان بھی ستاروں سے جگمگ کرنے لگے گا، اور جلد ہی تم خوشیوں کے نگلستان میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔